حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ولادت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 42 پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، اور وَطَهَّرَكِ، اور تجھے خوب ستھرا کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر فرمایا اور آپ کی شان اور عظمت کے حوالہ سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو چن لیا، اور عورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقبول فرمایا، کیونکہ اس وقت کوئی عورت بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوا کرتی تھی، فقط آپ ہی کو چنا اللہ نے، تو آپ ہی کو اپنے بیت المقدس کی خدمت پر مامور کیا، اور آپ کی پرورش کے لیے جناب حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا انتخاب کیا، اور پھر بچپن ہی سے اپنی جنت سے جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس طرح طرح کے بے موسم پھل بھیجے، اور اپنے فرشتے جناب جبریل علیہ السلام کا کلام جناب مریم کو سنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفر اور معصیت سے پاک رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کے چھونے سے محفوظ اور پاک رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیض و نفاس کی گندگی سے محفوظ رکھا۔ یہ شان کم نہیں ہے، یہی شان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہی شان نصیب تھی۔ حضرت امام ابن حجر مکی عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب السوائق المحرقہ کے صفحہ نمبر 160 پر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ حور ہے، اس کو حیض و نفاس نہیں آتا، اور اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے۔ اور اسی طرح بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں جناب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو ادھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور ادھر جناب فاطمہ نے نماز ظہر ادا کی۔ آسمہ بنت امیس فرماتی ہے میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نے ایک طرف حسن کو جنا ہے اور دوسری طرف جو ہے فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو کر نماز ادا کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جانتے ہیں ہماری بیٹی طیبہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، اور حیض و نفاس سے پاک ہے، اور بطول کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے عورتوں کی امراض کو دیکھا ہی نہیں۔ جس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بطول تھی، اللہ نے ان کو حیض و نفاس سے پاک رکھا، ستھرا رکھا، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بطول تھی، یعنی دنیا میں ایک حور تھی، حور کی مان۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے ہر قسم کی پلیتی کو دور کیا اور ہر قسم کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور انہیں طیب و طاہر کیا، اور انہیں ہر قسم کی بری عادتوں سے اور برے کاموں سے محفوظ رکھا۔ جب یہودیوں نے جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو
اللہ نے یہودیوں کی تہمت سے بھی ان کو بری فرمایا، اور پھر خود جو ہے اللہ نے ان کی پاکیزگی کا قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور اس نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے اس نے تجھے پسند کیا ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے آپ کی پاکیزگی اور آپ کی برگزیدگی کے اور آپ کی شان و عظمت اور آپ کی فضیلت کے جو ہے وہ قرآن پاک میں تذکرے کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں، اور جامع ترمذی یہ سیاستہ کی تیسرے نمبر پر کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے بعد مستند اور معتبر کتاب ہے، اور یہی بات امام حاکم نے المستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 650 کے اوپر درج کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی تمام عورتوں میں سے سب سے بڑھ کر جو فضیلت والی عورتیں ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی تمام عورتوں سے افضل، یا جنت کی تمام عورتوں کی سردار، یا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عظمت و شان والی 4 عورتیں ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کے بعد جناب فاطمہ بنت محمد، اور اس کے بعد فرمایا حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد فرمایا جناب حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 عورتیں ہیں جن کو اللہ نے یہ شان اور یہ مقام اور یہ بزرگی عطا فرمائی، انہیں جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے، ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور انہیں آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جنت کی 4 جو ہے وہ تمام عورتوں سے اعلیٰ فضیلت رکھنے والی ہے۔ اور حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جامع صحیح بخاری میں حدیث ہے اور 532 صفحہ اور جلد نمبر 1 کے اوپر یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، جناب عائشہ کی اس طرح باقی عورتوں پر فضیلت ہے۔ الغرض یہ ساری شان والی ہے، عظمتوں والی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی برگزیدہ اور نفوس قدسیہ میں سے چنی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کے جو ہے وہ ان کی شان و عظمت کے گیت قرآن پاک میں گائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو امام مالک اس حدیث سے استدلال فرما کر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کا جسم مبارک پوری کائنات میں جو ہے وہ سب انسانوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں، آپ کی صفتوں کا ثانی کوئی نہیں، آپ کے جسم کا ثانی کوئی نہیں۔ بعد از خدا اللہ کی ذات کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ کا ظاہری بھی ثانی کوئی نہیں، آپ کا باطنی بھی ثانی کوئی نہیں، لہٰذا حضور نے جب فرما دیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو پتہ چلا فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا امام مالک فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو ہم پلہ نہیں جانتے، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ان تمام سے بڑھ کر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، علم میں بھی اور عمل میں بھی، بزرگی اور شان میں بھی ان دونوں کی شان جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان بہت ہی ورا ہے۔ اور میں نے جو ہے ان کا تذکرہ علیحدہ کیا ہے، یعنی حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد آپ کی حالات زندگی علیحدہ بیان کی، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ان کی حالات زندگی علیحدہ بیان کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حالات زندگی علیحدہ بیان کی، اور حضرت ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حالات زندگی علیحدہ بیان کی، کیونکہ آج اس ہستی کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے
ان کی شان و عظمت بیان کی جا رہی ہے، جنہیں دنیا کائنات حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی ہے، جو ایک جلیل القدر اول العظم رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی عظمت کے گیت یوں بھی گائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے کہ ان سے پہلے رسول ہو گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہے، راست باز ہے، صدیقہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا وامہ صدیقہ کہ عیسیٰ کی والدہ سچی اور راست باز ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ اور پھر جب یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اپنی زندگی کو بسر فرما رہی تھی تو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں دن گزر رہے تھے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی رہے اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ امام ابن عساکر نے حضرت ابن سعید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر اللہ کی عبادت کرتی، اتنا لمبا قیام فرماتی اور رکوع و سجود کرتی کہ آپ کے پاؤں پر سوجن آ جایا کرتی تھی، یعنی پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، اس قدر اللہ کی عبادت کرتی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور اللہ سے بے حد ڈرنے والی اور اس کی برگزیدہ بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ قرآن میں کسی کا عورت کا نام نہیں لیا، یعنی جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ساتھ عیسیٰ ابن مریم کہا، یعنی قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک اگر کسی عورت کا نام ہے تو جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اور جناب مریم نام کی اللہ نے ایک پوری سورت نازل کر دی اور سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا، سورہ مریم رکھ دیا۔ سورت مریم نہیں، ایسی فضیلت والی یعنی سورت ہے، اگر کسی عورت کو جو ہے وہ اگر کسی عورت کو امید ہو، یعنی کہ اس اللہ کے ہاں اس کو امید ہو کہ میرے پیٹ میں میرے شکم میں اولاد ہے، بچہ ہے، تو اگر وہ اس دوران اگر وہ سورت مریم کی تلاوت کرے تو اللہ سورت مریم کی برکت سے اس عورت کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، اے میری بندی رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جس حجرہ مبارک میں رہتی تھی، کیونکہ بیت المقدس کے لیے آپ کو وقف کیا گیا تھا پہلے قبلے کے لیے، تو جس مبارک جو ہے حجرے میں آپ رہتی تھی تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس حجرے میں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ با پردہ ہو کر علیحدہ کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس جگہ آپ نماز ادا کرتی ہو وہاں جتنے بھی خدام تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے قریبی ہوں، تو آپ ان قریبیوں کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کرتی ہو، جو قرآن نے اشارہ فرمایا مع الراکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اسی لیے تو وہ تمامی بنی اسرائیل کے علماء جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو بیت المقدس میں تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں توریت کے لکھنے میں وقف کی ہوئی تھی، ان کا ایک ایک شخص جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ جناب حنا آپ کو لے کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی تھی تو ہر شخص آپ کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمامی حضرات آپ کے قریبی ہوں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ رکوع کرتی ہو یعنی نماز ادا کرتی ہو۔ تو الغرض یہ ساری باتیں یعنی حضرت مریم کا حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہ کر
جو ہے وہ پرورش پانا اور یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا اور یہ بیت المقدس کے لیے آپ کا وقف کیا جانا اور اللہ نے آپ کو چن لینا اور پاک و صاف اور ستھرا کرنا، یہ ساری باتیں غیبی باتیں تھیں، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ سارے واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ اپنے قلم کہ کون اس کی سرپرستی کرے مریم کی، نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اے میرے پیارے محبوب، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور وہ قرہ اندازی کرنے والے وہ بنی اسرائیل کے علماء جو بیت المقدس میں وقف تھے، جب انہوں نے قرہ ڈالا اور اپنی قلمیں ڈالی اور کہا کہ جس کی قلم پہلے نکالی جائے گی تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ غیبی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو اس کی خبریں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تمامی حالات کی خبر دی، یعنی بنی اسرائیل کے علماء کا کلمے ڈالنا اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا کلموں میں کامیاب ہونا، اور پھر انہوں نے جو ہے اپنی کلموں کو نہر کے اندر ڈالنا اور جس کی جو ہے وہ قلم جس طرف سے پانی آ رہا تھا ادھر تیرتی چلی گئی اور وہی جناب زکریا علیہ السلام تھے، اور پھر تیسری مرتبہ کلہ ڈالا گیا جس کی قلم نیچے کی طرف بہہ گئی، جناب زکریا علیہ السلام تھے۔ اے محبوب، ان کا قرہ ڈالنا اس وجہ سے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اے محبوب آپ نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ ساری غیبی خبریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اہل عرب میں تمامی کافروں کے سامنے ان چیزوں کا کھل کر بیان فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کفار آپ پر ایمان لاتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، نہ ہی کسی کتاب کو پڑھا، اور نہ ہی کسی نے آپ کو کتاب پڑھائی، اور نہ ہی آپ کسی کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، نہ ہی کوئی آپ کو پڑھانے کے لیے آیا۔ تو جب یہ کھول کھول کر آپ بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے حالات و واقعات، پہلے انبیاء کے احوال، تو چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ اہل عرب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، یعنی کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، تو چاہیے تھا وہ ایمان لاتے، لیکن جو سمجھ گئے وہ ایمان لے آئے کہ یہ غیبی خبریں ہیں اور ہے بھی حقیقت میں ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ جن کے جو ہے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، اور جن کے مقدر میں ایمان نہ تھا تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سن کر بھی ایمان نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری خبریں بیان کی گئی، اور اللہ نے قرآن میں اشارہ فرما دیا ہے محبوب یہ غیبی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ میری بندی مریم کو ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سناؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اور تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، اور وہ معزز ہوگا اور دنیا اور آخرت میں، اور وہ مقربین میں سے ہوگا جو تجھے ہم عطا کریں گے۔ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب فرشتے مریم کو بشارت دے رہے تھے، مریم کو بشارت دے رہے تھے بیٹے کی کہ اللہ تجھے عیسیٰ علیہ السلام تجھے بیٹا، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے صرف کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، اس آیت میں لفظ ملائکہ سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، تو وہ بشارت دینے کے لیے جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور ساتھ ہی اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ اس کا لقب مسیح ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ بن باپ کے ہوگا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اگر باپ ہوتا تو آگے مریم نہ ہوتا بلکہ آگے باپ کا نام ہوتا۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ یہ بھی آیا ہے
بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ، وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، اللہ کا کلمہ ہوگا، یعنی لفظ کن سے پیدا ہوگا، لفظ کن سے پیدا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا 7 اوصاف بھی بیان فرما دیے، 7 نام بھی بتایا، لقب بھی بتایا، نام بھی بتایا، بشارت بھی دی، اور 7 اس کے اوصاف بھی بیان فرما دیے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ جو بیٹا ہم عطا فرمائیں گے وہ بنگوڑے کے اندر، جھولے کے اندر، گہوارے کے اندر وہ کلام کرے گا، یعنی بچپن کی عمر میں، یعنی وہ جھولے کے اندر بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب پختہ عمر میں پہنچے گا اس وقت بھی باتیں کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو حضرت مریم نے آگے سے جبریل علیہ السلام کو عرض کیا، فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا بچہ پیدا، کیوں کہ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں، مس تک نہیں کیا، نہیں، یعنی میں نہ نکاح کیا ہے، نہ شادی کی ہے، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، مس کیا ہے، تو میرا بچہ کیسا ہوگا؟ جی تو پھر آگے کیا کہا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب مریم کو کہا کہ تو جو کہہ رہی ہے ایسا ہی ہے، لیکن قال کذالک اللہ، اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوگا، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے ایسے ہی کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی شے کے کرنے کا تو بس اتنا کہتا ہے کن فَيَكُون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مریم تیرا رب جو ہے جیسے چاہے وہ ایسے ہی کرے گا۔ جناب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت یہ بات سنی تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے مریم کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے کلمہ کن سے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں اللہ نے جناب حوا اور جناب آدم کو کلمہ کن سے ہی پیدا کیا ہے؟ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، وہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیے۔ تو جس ذات نے آدم حوا کو بغیر و ماں باپ کے پیدا کیا ہے تو اس کے آگے کون سی مشکل بات ہے؟ اس کے آگے تو یہ بالکل معمولی سی بات ہے۔ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے کن فیکون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ فإنما یقول لہ کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کے کرنے کا تو بس ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات، ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، مگر ان چیزوں کے کچھ مادی اور ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ تمام انسانوں کی پیدائش کے لیے مرد و زن کے اختلاف اور نطفے کو ظاہری اسباب بنایا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ نطفے کا اسباب اور وہ ظاہری مرد عورت کا اختلاط، اس کو ہٹا کر لفظ کن کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اصول ہے، قانون ہے کہ مرد عورت کا اختلاط ہو اور اس کے بعد بچہ قرار پکڑے، یہ قانون، اسباب، ذریعہ، یہ وسیلہ ہے۔ لیکن اللہ نے بغیر اسباب کے، بغیر ظاہری چیز کے کلمہ کن کہہ کر، یعنی نہ باپ ہے اور نہ ہی ماں کا نطفہ ہے، بس فقط جبریل علیہ السلام کے ذریعے پھونک مار کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی کلمہ کن سے پیدا کیا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کے
عظیم شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا اس قانون کو توڑ کر لوگوں کو بتایا کہ میں قانون کا جو ہے وہ پابند نہیں، میں قانون کا محتاج نہیں، میں چاہوں تو باپ اور ماں کے ذریعے پیدا کروں، میں چاہوں تو ماں ہو باپ نہ ہو تو پیدا کر دوں، میں چاہوں ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو تو میں پیدا کر دوں، میں چاہے جو کروں میں کر سکتا ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، حضرت آدم کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، جناب حوا کی باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو بھی کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اور پھر اس پچھلی آیت میں یعنی کلمہ کا بھی کہا اور پھر نام جو بتایا، لقب بھی بتایا مسیح۔ آپ کو مسیح کہنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بیمار کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کرتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اگر اندھا ہوتا تو بینائی لوٹ آتی، اگر کوڑا ہوتا تو فوراً کوڑ چلا جاتا، اور اگر جو ہے وہ مادرزاد اندھا ہوتا یعنی پیٹ سے پیدا ہی اندھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ مس کرتے تو اسی وقت اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یعنی کسی بیمار کے ساتھ ہاتھ کو مس کرنے کی وجہ سے اور اس کو اللہ شفا عطا فرما دیتا آپ کے ہاتھ کی برکت سے، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسیح کا معنی ہے مبارک، اللہ نے آپ کو مبارک پیدا کیا۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سیاحت کرنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا، یعنی زیادہ سفر کو کرنے والے کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ آپ کی دنیا میں کہیں بھی مکمل طور پر رہائش نہیں تھی، آپ چلتے رہتے تھے، جہاں رات پڑتی وہاں جو ہے وہ آرام کرتے، پھر صبح ہوتی آگے چلتے اور بڑی جلدی آپ سفر کو جو ہے وہ طے کر لیتے۔ بڑی جلدی سفر کو طے کرنے والے کو اور زیادہ سیاحت کرنے والے کو، سفر کرنے والے کو مسیح کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو اس قدر جو ہے عروج دینا چاہتے تھے تو سفر فرماتے تھے، جس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو جبریل علیہ السلام فرشتوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو شیطان کے مس ہونے سے محفوظ کر لیا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے پر آپ کے ساتھ مس ہوئے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا تو دجال جو قرب قیامت نکلے گا اس کو بھی تو مسیح کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں تو اس کو بھی تو مسیح الدجال کہا گیا۔ جب یعنی دجال کا ذکر کریں گے تو میم کے نیچے زیر پڑیں گے یعنی مسیح الدجال کہیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو میم کے اوپر زبر پڑیں گے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ یعنی یہ اللہ کی برکت کے لیے ان کو مسیح کہا گیا اور اس کو نوست کی وجہ سے مسیح الدجال کہا گیا۔ عیسیٰ برکت والے ہیں اور دجال نوست۔ اور پھر یعنی جیسے آپ سفر کرتے تھے تو وہ دجال بھی 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کو گھوم دے گا، اس لیے اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اور پھر دجال کو اس لیے بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کی ایک آنکھ نہ ہو، جس کی ایک آنکھ نہ ہو تو مسیح الدجال جو ہے اس کی ایک آنکھ نہیں، اس لیے مسیح الدجال کو مسیح کہا گیا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برکت کی وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا اور دجال کو نوست کی وجہ سے مسیح الدجال کہا گیا۔ پھر آپ کو روح اللہ کہا گیا، جیسے کلمت اللہ کہا گیا، مسیح کہا گیا، اسی طرح روح اللہ یعنی اللہ کی روح، اللہ کی روح۔ یہ کہنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین ہے، انہوں نے آپ کی والدہ کے گلیبان میں پھونک ماری تھی، انہوں نے اپنے آپ کی والدہ کے گریبان میں پھونک ماری تھی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام روح الامین ہے، تو یہ اللہ کی روح ان کی طرف پھونکنا، اس کی وجہ سے آپ کو روح اللہ کہا گیا۔
روح اللہ کہا گیا۔ لفظ کن بغیر نطفے کے، بغیر اسباب کے جو آپ کی جو ہے وہ روح مبارک یعنی حضرت مریم کے شکم میں منتقل ہوئی، اس وجہ سے بھی آپ کو روح کہا جاتا ہے۔ تو الغرض اس آیت میں بتایا گیا کہ اے مریم، آپ کو جو ہم بیٹا عطا فرما گے اس کا لقب مسیح ہوگا، نام عیسیٰ ہوگا، اور ابن مریم کے نام سے قیامت تک یاد کیا جائے گا، کیونکہ وہ ابن مریم اس لیے ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اے مریم، وہ بنگوڑے میں باتیں کرے گا اور اس کی بات بے معنی نہیں ہوگی، اس کی بات بے معنی نہیں ہوگی، اس میں نبوت کا وقار، رسالت کی سنجیدگی ہوگی، اور جو لفظ بولے گا ہر لفظ حقائق سے لبریز ہوگا، یعنی ایک ایک لفظ میں بے شمار رموز ہوں گے، بے شمار حقائق ہوں گے، بے شمار حقیقت ہوگی ایک ایک لفظ میں جس وقت وہ جو ہے وہ اعلان کرے گا۔ اے مریم، جب وہ بنگوڑے میں جھولے میں بولے گا تو میری توحید بیان کرے گا اور اپنی نبوت کی گواہی دے گا، اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، اور اس کی نبوت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ ساری گفتگو جب حضرت مریم نے بڑے اطمینان کے ساتھ سن لی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتا دی وہ بچہ دنیا آخرت میں بڑا معزز اور بڑا جو ہے وہ با احترام ہوگا۔ اب حضرت مریم نے بیت المقدس میں شرقی جانب پہلے ہی اپنے حجرے میں عبادت کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر بھی 16۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، کتاب میں مریم کو یاد کرو، اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف یعنی مشرقی جانب اس نے ایک جگہ الگ بنا لی۔ یعنی یہ جگہ عوام الناس سے الگ کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے ہی آپ عبادت کرتی تھی، آپ کو اور زیادہ تنہائی میں رہنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق تھا، اس لیے چاہا کہ کوئی بھی میرے قریب نہ آئے تاکہ اللہ کی عبادت میں خلل نہ آئے، تو اس لیے علیحدہ ایک پردہ ڈال لیا تاکہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگی رہوں۔ جب وہ انتہائی گوشہ تنہائی میں جب وہ اللہ کی عبادت میں محو تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا نماز میں، دیکھا اس با پردہ جگہ پر جہاں یعنی وہ آپ نے پردہ لگایا ہوا تھا، لوگوں سے تنہا جہاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، تو آپ نے اس جو ہے گوشہ تنہائی میں جو ہی نماز میں سلام پھیرا تو ایک جو ہے وہ خوبصورت نوجوان شخص اس جگہ پر دیکھا۔ جو ہی دیکھا تو آپ گھبرا گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً زبان سے چند الفاظ نکلے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے جس وقت جو ہے اس شخص کو دیکھا گوشہ تنہائی کے اندر، تو حضرت مریم نے کیا کہا اس مرد کو دیکھ کر؟ کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی مریم پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے تو پھر رک جا، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب۔ انہوں نے سمجھا کوئی مرد ہے، انہوں نے سمجھا کوئی مرد ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت مریم تو پاک تھی، طیب و طاہر تھی، نیک تھی، متقی اور پرہیزگار تھی، انہوں نے سمجھا آنے والا کوئی مرد ہے، انسان ہے، اس لیے فوراً جسم کانپا اور جو ہے ڈر گئی اور کہا پناہ مانگتی ہوں، ہٹ جا، خبر اگر تو پرہیزگار ہے، نیک ہے تو ہوش کر۔ جب اتنی بات کی تو جناب جبریل علیہ السلام سمجھ گئے کہ مریم ڈر گئی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک بشر کی صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جبریل کو بھیجا بندے کی صورت میں مریم کے سامنے، یعنی وہ جبریل علیہ السلام تھے جو مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، وہ گھبرا گئی کوئی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، تو اس لیے ڈر گئی۔ تو جب جبریل نے دیکھا تو ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا اے مریم گھبرا نہ، میں انسان نہیں ہوں،
میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اور کیوں آیا ہوں یہ بھی سن، کیوں آیا ہوں؟ قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیہ، جبریل علیہ السلام نے کہا میں تیرے پاس رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ لک غلاما زکیہ، میں تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ میں تجھے جبریل علیہ السلام نے لڑکے کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بچہ عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ حقیقت میں بچہ دینے والا اللہ ہے، اور یہ نسبت مجازی تھی۔ جب اتنی بات کہی مریم کو اس جو ہے وہ حجرہ خاص میں جہاں آپ عبادت کر رہی تھی، تو حضرت مریم بولی، کیا کہنے لگی؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، یعنی سورہ مریم 16 پارہ فرماتی ہے، حیرت سے بولی، جبریل کی بات سن کر حیرت سے بولی، ہے بندہ خدا، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ نہ چھوا کسی مرد نے اور نہ ہی میں بد چلن۔ یعنی مریم علیہ السلام کے نزدیک دو وجہ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یا نکاح کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے شادی شدہ عورت کا، تو یا وہ بدکاری کرے گی تب پیدا ہوئے گا۔ اے بندہ خدا، نہ ہی میں بدکار ہوں اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ تو جب یہ بات کہی تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معمولی چیز ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اپنی نشانی دکھاتا ہے لوگوں کو جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ تخلیق کرنے کا، تو وہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے مریم پریشان نہ ہو، تو یہ چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کے بعد جناب جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گلے بان میں پھونک ماری، جیسا ہی پھونک ماری تو وہ بغیر نطفے کے، جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو درمیان میں نطفہ اسباب ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کا، اب نہ یہاں باپ ہے اور نہ ہی ماں کا نطفہ ہے، یہ پھونک تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم کے گلے بان کے اندر ماری، تو وہ فوراً شکم کے اندر مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پکڑ گئے۔ اسے کہتے ہیں کلمہ کن، اللہ جب ارادہ فرماتا ہے ایسے کرتا ہے۔ تو جس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب والا شکم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تو پھونک مار کر اللہ کا پیغام دے کر چلے گئے، تو مریم نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ اب بتا بھی دیا تھا کہ بچہ ہوگا، بتا بھی دیا تھا وہ نبی ہوگا، بتا بھی دیا تھا وہ کلمہ کن سے ہوگا، بتا بھی دیا تھا بغیر باپ کے ہوگا، بتا بھی دیا تھا میرا مقدس ہوگا، تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ مریم کو یہ اللہ کی ذات پر پریشانی نہیں تھی، اس پر کوئی شکوہ نہیں تھا، فقط پریشانی یہ تھی کہ عوام الناس کیسے اس راز کو سمجھے گی، عوام الناس اس راز کو، راز الہی کو کیسے سمجھے گی، میں کس طرح عوام کو سمجھاؤں گی، کس طرح عوام کے جو تہمت اور بہتان لگائے گی اور مجھے جو ہے وہ تہمت رسوائی کا جو ہے وہ نشانہ بنائے گی، میں کیسے اس قوم کو جو ہے سمجھاؤں گی، یہ پریشانی تھی۔ بس حضرت مریم جو ہی آپ کے شکم میں آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ قرار پکڑا تو آپ فوراً بیت المقدس کی ایک وادی کی طرف چلی گئی تاکہ لوگ مجھے جو ہے وہ ملامت کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ تو آپ جس وقت وہ بیت المقدس کی ایک وادی کی طرف چلی گئی، بعد مفسرین قرآن کی تفسیر کے اندر فرماتے گئے 9 مہینے کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی ہوا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا جب پھونک ماری، دوپہر کا وقت تھا جب بچہ بنا، شام کا وقت تھا بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ایک ہی ساتھ کے اندر حاملہ ہوئی اور دوسری ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے شاہکار کلمہ کن سے جن کی ولادت ہوئی، جن کو حضرت عیسیٰ
علی نبینا علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے عظیم پیغمبر اور صاحب کتاب صاحب انجیل ہیں، جب ان کی ولادت کا وقت آیا، ماں جو ہے وہ بیت المقدس سے ایک جو ہے وہ کونے کی طرف نکلی لوگوں سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، پس اللہ فرماتا ہے ہم لے آئے اسے ایک کھجور کے درخت کے پاس، ہم لے آئے اسے ایک کھجور کے درخت کے پاس، اور جب مریم پہنچی کھجور کے درخت کے پاس بیت اللحم میں، فلسطین کے اس مقام، اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کھجور کا درخت تھا، سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں کھجور کے ساتھ کھجوریں نہیں لگا کرتی، اور یہ جو کھجور کا درخت تھا یہ اوپر سے کٹا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر نہ پتے تھے نہ ٹہنیاں تھیں۔ جس کھجور کے درخت کے پاس آپ آ گئی اور جس وقت وہاں پہنچی، کیوں وہاں پہنچایا؟ تاکہ وہ چھپ جائے اور تکلیف کے وقت اس کو پکڑے۔ سخت سردی تھی، کھجور خشک ہو چکی تھی، اوپر کا حصہ کٹا ہوا تھا، مریم تنہائی میں اور کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، تو اللہ جل شانہ نے اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کروائی، اور اس کے بعد جب حضرت مریم نے دیکھا کہ میرے بیٹا پیدا ہوا تو سخت ایک پریشانی سے جان چھوٹی۔ دوسری پریشانی ہوئی کہ پہلے تو چھپائے رکھا لوگوں سے، اب جب لے کر جاؤں گی تو کیا حال ہوگا؟ تو جب پریشان ہوئی، جب غم زدہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے آواز کی، اے مریم، اللہ فرماتا ہے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، دیکھ پاؤں کے نیچے سے ہم نے نہر کو جاری کر دیا ہے، اور یہ جو کھجور ہے جو اوپر سے کٹی ہوئی ہے اس کی جڑ کو پکڑ لے اور تھوڑا سا ہلا اور وہاں سے پانی پی، ہم نے یہ پانی کی نہر تیرے لیے جاری کی، اور ہم نے جس طرح وہاں حجرے کے اندر جنت سے پھل بھیجے گئے، یہاں تو کھجور کی ٹہنی کو نیچے سے جڑ سے پکڑ کر ہلا، اور تیرا ہلانا ہم دیکھ تر و تازہ کھجوریں تیرے اوپر ڈالیں گے، اور اس میں سے کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، جو تیرے خیال کے اندر ہے ہم وہ بھی ساری باتوں کا ازالہ کر دیں گے، اور جب تو لے کر اسے جائے گی تو پھر دیکھنا تیرا ہی یہ بچہ کلام کرے گا، پریشان نہ ہو۔ تو حضرت جناب والا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پاؤں کی طرف جو ہے وہ نہر جاری ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو وہ نہر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، نہر جاری کر دی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت زمین پر ایڑی لگی تو اللہ نے آپ کی ایڑی کی برکت سے وہاں سے جو ہے وہ نہر جاری کر دی۔ جب آپ نے کھجور کے درخت کو ہلایا تو فوراً اوپر ٹہنیاں ابھری، درخت سرسبز و شداب ہو گیا، کھجور لگ گئی، فوراً پک گئی اور زمین پر گرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے کھجور کو کھانا شروع کر دیا، کھجور کا جو ہے وہ تنے کا ہرا بھرا ہو جانا اور پھل لگ جانا، پانی کی نہر جاری ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کرامت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پھپھی کی تعظیم کرو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، جس مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا تھا، جو مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے اللہ نے کھجور کا درخت بنایا ہے، تمہاری پھپھی ہوئی، لہٰذا اس کی جو ہے وہ تعظیم کرو۔ اور پھر فرمایا ایک حدیث میں فرمایا سب درختوں میں عزت والا درخت کھجور کا درخت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اگر جو ہے اس کی ماں کو کھجور کھلائی جائے اور یا کھجور نہ ہو تو چھوارے کھلائے جائے تو یہ اس کے لیے بہترین غذا ہے، اس کی کمزوری کو ذیل کرنے والی، اس کی طاقت کو بحال کرنے والی چیز ہے۔ تو حضرت مریم نے جو ہے وہ کھجوریں کھائی اور پانی نوش فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پوری دنیا پر جتنے بت پڑے ہوئے تھے سارے زمین پر اوندلے منہ گر پڑے، اور جو ہے وہ شیاطین نے جب یہ دیکھا منظر حیران ہو گئے، تو انہوں نے بڑے شیطان سے پوچھا کہ پوری دنیا پر پڑے ہوئے بت زمین پر گر گئے، واقعہ کوئی عجیب رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے تمام بت جو ہے وہ زمین پر گر پڑے ہیں؟ تو بڑا جو شیطان تھا ابلیس، اس نے کہا ہاں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مریم کے ہاں بن باپ
اللہ نے ایک نبی دیا ہے، ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جب میں وہاں پہنچا میں نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے ارد گرد بے انتہا فرشتوں کا جم غفیر دیکھا، اور انہوں نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں عیسیٰ اور اس کی ماں کو مس نہ کر سکا۔ جناب جبریل علیہ السلام اور جناب تمامی فرشتے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے ارد گرد جمع کے جھکے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تشریف فرما تھے جب فرشتے جھکے ہوئے تھے۔ الغرض جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے مریم، اللہ فرماتا ہے یہ بچہ یہ جہان والوں کے لیے نشانی ہے، لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام کی بشارت اور باتیں سن کر حضرت مریم کیا کہہ رہی تھی؟ قرآن کہتا ہے، کہہ رہی تھی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یعنی یہ اس لیے کلمہ نکل رہا تھا کہ اب بچے کو اٹھا کر جاؤں گی تو عوام کیا کرے گی؟ عوام تہمت لگائے گی، تو عوام تو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ راز الہی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ فوراً بہتان بازی پر، الزام بازی پر ٹوٹ پڑیں گے تو پھر وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ یعنی پھر بھی اپنی فکر نہیں ہے، بندوں کی فکر ہے کہ وہ مجھ پر تہمت لگا کر گناہگار ہو جائیں گے، مجھ پر تہمت لگا کر وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اور یہ کلمہ ویسے بھی صالحین کی زبانوں سے نکل جایا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت پر پرندہ بیٹھا دیکھا تو آپ نے فرمایا کاش میں پرندہ ہوتا، یعنی خوف الہی کی وجہ سے کہا، کیونکہ انسان سے ہی حساب و کتاب ہے مرنے کے بعد، ان پرندوں سے کیا حساب و کتاب۔ جیسے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے کوئی کھا جاتا۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جنگ جمل میں جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہوئی تھی، اس جنگ جمل میں حضرت علی نے فرمایا تھا یہ سارا منظر دیکھ کر جنگ کا، فرمایا کاش میں 10 سال پہلے اس سے دنیا سے پردہ کر جاتا، 10 سال پہلے میں مر چکا ہوتا، یہ منظر تو نہ دیکھنا ہوتا کہ مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہے۔ جس طرح کہ حضرت بلال حبشی نے خوف خدا میں یہ جملہ زبان سے نکلا کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، الغرض حضرت مریم نے پھر اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، اور جب گود میں رکھا، ایک بات یہاں بھی حضرت مریم فرماتی ہے جب میرے یہ شکم میں تھے تو میں اپنے پیٹ کے اندر سے اپنے بیٹے کی آواز سنتی اور وہ اللہ کی تسبیح کرتا اور کبھی کبھی میرے ساتھ باتیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی روایت آئی ہے کہ جس وقت اس کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، جیسے ہی ولادت ہوئی تو حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ اب میں قوم کے سامنے لے کر جاؤں گی تو قوم کیا کرے گی؟ تو حضرت عیسیٰ نے فوراً کہا، بول کر کہا غم نہ کر۔ تو جس وقت یہ کہا غم نہ کھا تو حضرت مریم نے کہا کیسے نہ غم کھاؤں؟ یعنی پیدا ہوتے ہی بیٹے نے گفتگو کی اور کہا ماں کو غم نہ کھا، تو حضرت مریم نے کہا کیوں نہ غم کھاؤں جب کہ تو میرے ساتھ ہوگا، یعنی اب میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گی تو اب میں غم کیوں نہ کھاؤں؟ پہلے تو میں نے چھپایا ہوا تھا لوگوں سے، اب زہر ہوگا تو لہٰذا لوگ کیا کہیں گے؟ اب نہ ہی میں میرا خامد ہے، بچے کو کہا نہ ہی میرا خامد ہے اور نہ ہی میں کسی کی لونڈی ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی برائی کی، تو لہٰذا غم کیوں نہ کروں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ماں کو کہا تھا غم نہ کر، جب لوگوں کے سامنے پہنچے گی تو میرا کلام ہی کافی ہوگا، میرا کلام کرنا ہی کافی ہوگا۔ حضرت مریم نے الغرض اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی قوم کے سامنے آئی تو اللہ نے ایک حکم فرمایا ہوا تھا، اے مریم جب تو اپنی قوم کے سامنے جائے چپ کا روزہ رکھنا، یعنی بولنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی۔ اگر کوئی کلام کرے، تجھ سے بولے، بات کرے، اشارہ بچے کی طرف کرنا ہے، خود جواب نہیں دینا، یہ بچہ جو ہے وہ جواب دے گا۔ ٹھیک ہے، بچہ اٹھایا ماں نے، قوم کی طرف چلی۔ جب قوم کے پاس پہنچی تو آپ کے خاندان کی عورتوں نے، مردوں نے دیکھا، سکتہ طاری ہو گیا۔ کواری مریم، شوہر ہے نہیں، بچہ کہاں سے آ گیا؟ رونے لگے۔
اور جوں جوں بات پھیلنے لگی بنی اسرائیل کے مرد و عورتیں جمع ہونے لگے، اے مریم، اے مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا بھائی ہارون بھی نیک تھا، اور تو نے یہ کیا کیا ہے کہ بغیر خامند کے بچہ جنم دیا ہے؟ تو حضرت مریم خاموش ہے۔ ایک عورت بنی اسرائیل کی آگے بڑھی، اس نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، فوراً ہاتھ پر فالج پڑا، ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ ایک مرد، اس کی زبان اٹھی تہمت لگانے کی، فوراً گونگا ہو گیا۔ جیسا گونگا ہوا لوگ سمجھ گئے، اور وہ مارنے اور اس طرح بکواس کرنے کے بجائے یعنی تحمل کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، اکٹھے ہو کر کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ نہ ہی تیرا باپ ایسے تھا، نہ ہی تیری ماں ایسے تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ تیرا بھائی ایسے تھا ہارون۔ یعنی ہارون کی طرف اشارہ اس لیے ہے، علماء کہتے ہیں یا تو حضرت مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، اس لیے قرآن نے اشارہ اس ہارون کی طرف فرمایا، وہ نیک تھا، یا مریم کے دور میں ایک بنی اسرائیل میں ہارون نامی شخص تھا جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھا، تو جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا قرآن میں۔ یا بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو پہلے گزرے تھے، اس کی نسل سے کیونکہ حضرت مریم تھی، ان طرف اشارہ کیا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسا نہیں تھی، جناب حنا آپ کی والدہ تھی، جناب عمران جو بنی اسرائیل کے بیت المقدس میں امام تھے وہ آپ کے جو ہے وہ والد تھے، تو اے مریم تو نے یہ کیا کیا؟ جب وہ سارا کچھ کہہ چکے تو حضرت مریم کے پاس خاموشی کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے آسرے کے سوا اور کوئی آسرا تو تھا نہیں تھا جی، تو اس لیے آپ خاموشی ہوئی۔ جب وہ سوال پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے سورہ مریم پارہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مریم نے اس قوم کو کیا کہا؟ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، فرمایا اس سے پوچھو۔ اس وقت حضرت عیسیٰ یا ماں کی گود میں تھے یا جھولے میں تھے، تو ان کا فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، زبان سے نہ کہا، اشارہ کیا، فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے نے جس وقت انہوں نے اشارہ کیا، تو جب اشارہ کیا، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگے اے مریم، ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، ایک تو یہ بن باپ کے بیٹا بچہ لے آئی ہے اور الٹا ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، اس سے پوچھو یہ کیا بیان کرے گا جو ایک دن کا یا چند گھڑیوں کا، یا یہ بگوڑے میں ہے، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت مریم نے پھر کہا، اسی سے یعنی حکم ربی تھا، بات نہیں کرنی، اشارہ کرنا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو قوم نے کہا کہ یہ کیسے بولے گا، کیسے یہ بات کرے گا، یہ تو جھولے میں ہے، یہ تو بنگوڑے میں ہے، یہ تو گہوارے میں ہے، یا یہ ماں کی گود میں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ ماں کی گود میں تھے یا جھولے میں تھے۔ اگر جھولے میں تھے تب بھی ایسے ہوا، اگر گود میں تھے تب بھی ایسے ہوا۔ کیا علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے پیتے قوم کی گفتگو سنتے ہوئے دودھ چھوڑا اور ایک ہاتھ سیدھے کا سہارا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے ماں کی گود میں، اور ماں کی گود میں بیٹھ کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 30، فرمایا قال انی عبد اللہ، پہلا کلام، پہلا جملہ، قال انی عبد اللہ، سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ، میں اللہ کا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہے۔ لوگوں، میں اللہ کا بندہ۔ جو بات بعد میں لوگوں نے کہنی تھی کہ یہ اتنی شانوں والا ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے، اس کی آپ نے جو ہے وہ تردید کی اور فرمایا، مجھے ابن اللہ کہنے والوں، مجھے اللہ کہنے والوں، نام اللہ، نام ابن اللہ، بلکہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب کوئی کہے کہ عیسیٰ اللہ ہے یا عیسیٰ ابن اللہ ہے تو وہ گویا شخص
کافر ہے، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، نہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، یعنی اپنے نبی عیسیٰ کو بھی نہیں مانتا۔ اور پھر ایک بات یہ کہ آپ فرما رہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا سن لو میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وجعلنی مبارکن، اور مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا اور مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جب تک میں جیوں اللہ کی عبادت کرتا رہوں، جب تک میں جیوں اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ اور فرمایا اپنی ماں کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کی عفت کی، پاک دامنی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ اگر میری ماں بد چلن ہوتی، اگر میری ماں بے حیائی کرتی، برائی کرتی، تو مجھے اللہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی تاکید نہ فرماتا۔ فرماتا ہے مجھے اللہ نے، میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ پیش آنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ اور فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اوپر سلامتی، ویوم اموت، اور جب میں مروں گا تب بھی سلامتی، اٹھایا جاؤں گا تب بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، خود اعلان فرما کر بتا دیا اور فرما دیا مجھے اللہ نے نبوت عطا فرما دی اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرما دی۔ اور فرمایا جیسا تم کہتے ہو بن جو ہے وہ باپ کے کیسے پیدا ہوا، تو اللہ نے تو آدم اور حوا کو بھی بن باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا میری ماں جو ہے وہ طیب و طاہر ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ مجھے پیش آنے کا حکم دیا۔ اور جب یہ باتیں کی تو تمامی حضرات جو سامنے موجود تھے سب کی زبانیں بند ہو گئی، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں آخری دعا ہے ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، اور قول الحق، یہ ہے وہ سچی بات، یہ ہے وہ سچی بات، قول الحق الذی فیہ یمترون، میں یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ سچی بات۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم آیت نمبر 35، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو یہ زیبا نہیں کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، کیونکہ وہ سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ اور اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، کسی امر کا، فانما، تو پس وہ بے شک کہتا ہے، یقول لہ کن فیکون، کہ یہ چیز ہو جا تو وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں، نہ مجھے زیبا کسی کو اپنا بیٹا بناؤں، میں جب ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے کرنے کا تو میں کن کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فکر ہوگا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔